واللہ ما طلعت شمس ولا غربت۔ غفلت کی چند صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ موت سے بے پرواہی ہو، جیسے آج انسان کی زندگی ہے، ظاہری طور پہ مال پیسہ چاہیے، گھر بار چاہیے، کام کاروبار چاہیے، کاریں اور بہاریں چاہیے، روٹی اور بوٹی چاہیے۔ اگر انسان کے پاس یہ چیز ہو تو انسان کہتا ہے بہت اچھا میرا گھر گزر رہا ہے، گھر بسر اچھا ہو رہا ہے، میرا بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ غفلت کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اعمال میں سستی ہونے لگ جائے، مثلا فرض نمازیں قضا ہونی شروع ہو جائیں، تلاوت میں سستی ہونی شروع ہو جائے، معمولات پورے انسان نہ کرے، یہ فرائض تو انجام دے رہا ہے، سنتیں ادا نہیں کرتا۔ اور آج کل یہ بہت عام چیز ہے، انسان مسجد میں ایک تو آتا نہیں، اگر آئے تو فرض پڑھے اور بھاگنے کی یعنی مسجد میں اس طرح کہ اس کو سانس آنا مشکل ہے، مشکل سے فرض پڑھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، سنتیں اور نفل تو بہت دور کی بات ہے۔ بس یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری نیندیں پوری ہو جائیں، ہمیں خوب ڈٹ کے کھانے کو ملے اور جم کے سونے کو ملے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ بعض لوگوں کا شام کا کھانا باہر کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ ابھی تو کووڈ کی وجہ سے شاید کم ہو گیا، ورنہ ہم نے بعض شہروں میں دیکھا کہ کئی فیملیز کا شام کا کھانا باہر ہمیشہ کے لیے ڈن ہے، یعنی انہوں نے گھر میں کھانا ہی نہیں بنانا ہوتا کہ رات میں پوری فیملی نے باہر جانا ہے، باہر ڈنر کرنا ہے، جا کے گھر میں کھانا نہیں کھانا۔ اور اس کھانے کے چکر میں بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ ہوتی رہتی ہے، میوزک چل رہا ہوتا ہے اور لمبا وقت گزر جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات پوری رات اسی چکر میں گزر جاتی ہے کہ دوستوں یاروں کی محفلوں میں بیٹھے ہیں، کھانے چل رہے ہیں، نہ عشاء کی نماز کا پتہ ہوتا ہے اور فجر کے قریب جا کے سوتے ہیں اور فجر بھی پھر قضا ہو جاتی ہے، تو نمازوں کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو قبر ہماری منزل ہے اور غفلت اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں، قبر کو یاد کریں، اپنے اعمال پہ توجہ دیں، اپنے مقصد کو نہ بھولیں۔ دوسری بات، آخرت ہماری منزل ہے اور دنیا اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ، آخرت ہماری منزل ہے اور یہ دنیا کی جو مصروفیات ہیں یہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دنیا خضرۃ حلوۃ، دنیا بڑی سرسبز اور بڑی میٹھی ہے۔ جیسے میٹھی چیز کوئی ہو نا تو اس کو کھانے کو جی چاہتا ہے، یا کوئی سرسبز خوبصورت نظارہ ہو تو انسان کا جی چاہتا ہے بس دیکھتا رہے، بہت خوبصورت نظارہ ہے۔ تو ایسے ہی انسان کا دنیا سے جی نہیں بھرتا۔ مشائخ نے فرمایا الدنیا سحارۃ، یہ دنیا جادوگرنی ہے۔ جب انسان کے اوپر اس دنیا کا جادو چلتا ہے تو انسان کو آخرت یاد نہیں رہتی۔ ایک مرتبہ کچھ نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، من اکیس الناس و احزم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، جو موت کو کثرت سے یاد کرے وہ سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، جو موت کی تیاری میں لگا رہے، ہر وقت موت کا دھیان رہے، وہ بندہ اس دنیا کے اندر عقل مند اور سمجھدار ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک عقل مند اور سمجھدار شخص کون تھا؟ جو موت کو کثرت سے یاد کرے، موت کی تیاری میں لگا رہے۔ اور آج ہم دنیا میں عقل مند اور سمجھدار کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا میں لگا ہوتا ہے، مال پیسہ بنا رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ دنیا کا سب سے سمجھدار بندہ ہے، حالانکہ اس کو اپنی موت یاد ہی نہیں ہوتی ہے۔